سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 41 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون۔ سورۃ مرسلات کا دوسرا اور آخری رکوع ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مجرمین کے مقابلے میں متقین کے لیے آخرت میں کیا اعزاز ہوگا اس کی چند ایک جھلکیاں پیش کی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر مجرموں کے لیے سزا کا ذکر کیا گیا، اور وجہ بیان کی گئی کہ ان کے مجرم ہونے کی اصل وجہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یہاں قابل غور چیز ایک تو متقین ہے، پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ متقین کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ متقی کا یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک سے بچا ہوا، جو انسان کفر سے بچے، شرک سے بچے، یہ انسان بھی متقی ہے۔ اس معنی میں الحمدللہ ہم سب متقی بیٹھے ہیں، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ بڑی ہلکی سی آواز آئی ہے، ایسے جیسے نیند ہی پوری نہیں ہوئی۔ ذرا زور سے کہہ دیں، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے ہمیں کفر اور شرک سے بچایا ہوا ہے، کم از کم اس کا شکر تو ہم زور سے ادا کر دیں کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کفر اور شرک سے بچایا، اور اللہ پاک زندگی کے آخری سانس تک کفر اور شرک سے محفوظ رکھے۔ پہلے سٹیج میں یہ انسان بھی متقی کہلائے گا۔ اس سے اگلا سٹیج یہ ہے کہ انسان حرام سے بچے، گناہ کبیرہ سے، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں، نہ بندوں کے حق پامال کرے، نہ اللہ کے حق پامال کرے۔ یہ انسان اس سے اعلیٰ درجے کا متقی ہوگا، اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کا متقی وہ ہوگا کہ جو صغیرہ گناہوں سے بلکہ مشتبہات سے، شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بھی بچے۔ یہ اعلیٰ درجے کا متقی کہلائے گا۔
تو جتنا متقی بڑا ہوگا اتنا اعزاز بھی زیادہ ہوگا۔ تو جو اعلیٰ درجے کے متقی ہوں گے وہ اپنے تقوی کے اعتبار سے آخرت میں عزت کی جگہ پہ ہوں گے، جو اس سے کم درجے کے متقی ہوں گے وہ اپنے تقوی کے اعتبار سے اس دن اپنے درجے کے اندر ہوں گے۔ لیکن ان سب کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فی ظلال، یہ سب سایوں کے اندر ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایک تو میدان حشر میں عرش کا سایہ ہے، جہاں پہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ اس سائے کے اندر ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا۔ جس انسان نے جتنا بڑا صدقہ دنیا کے اندر کیا ہوگا وہ انسان اتنے ہی بڑے سائے کے نیچے ہوگا۔ صدقہ جو ہے آج دنیا کے اندر انسان کسی کو نقدی کی شکل میں دے، کسی کو کھانے کی شکل میں دے، کسی کو لباس کی شکل میں صدقہ کرے، جتنا اعلیٰ درجے کا صدقہ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ درجے کا وہاں سایہ نصیب ہوگا۔ یہ بھی ایک قیامت کے دن سایہ ہوگا۔ اور اسی طرح نیک اعمال یہ بھی انسان کے لیے سایہ بنیں گے حشر کے میدان میں۔ اور مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے حشر کے میدان سے یہ سائے شروع ہوں گے اور پھر جنت کے لمبے لمبے سایوں کے اندر یہ شخص پہنچے گا۔ جنت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، لمبے لمبے سائے، بڑے بڑے درخت جن کے نیچے گھوڑے سالوں دوڑتے رہیں تو ان کا سایہ ختم نہ ہو، اتنے لمبے لمبے گھنے سایوں کے اندر جنت میں اس انسان کو ٹھکانہ ملے گا جو انسان متقی بن کے دنیا سے جائے گا۔ یہ بہت بڑی عزت اور اعزاز کی جگہ میں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وعیون، سایوں میں ہوگا اور چشموں میں ہوگا، ابلتے ہوئے پانی کے چشمے، اسی طرح شراباً طہورا کے چشمے، اسی طرح صاف ستھرے شہد کے چشمے، دودھ کے چشمے اور نہریں، ان کے اندر انسان کو اللہ پاک زندگی گزارنے کا موقع دے گا۔ یہ بہترین عزت اور اعزاز ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں تقوی والی زندگی گزار کے جائیں۔ پھر فرمایا وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، ایسے پھل ملیں گے جو انسان یہ چاہے گا، جس قسم کے پھل اس کی خواہش ہوگی اللہ پاک اس کی چاہت کے مطابق وہاں پہ وہ پھل جو ہے وہ پیدا کرے۔ یا میرے عزیز دوستو، انسان کو دنیا کے اندر اگر اچھے سے اچھا پھل ملے، بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں ہم لوگ آم کے ساتھ، لیکن آم جتنا اس کا سائز ہے اتنا ہی ہوگا۔ دل کرتا ہے کہ ہو آم لیکن سائز ہو دواڑے جیسا بڑا بڑا، لیکن یہاں یہ خواہش پوری ہونی مشکل ہے۔ جنت کے اندر اللہ رب العالمین انسان کی یہ چاہتے بھی پوری کرے، جیسا سائز، جیسا رنگ، جیسا ذائقہ، جیسی مٹھاس یہ انسان چاہے گا اللہ پاک اسی شکل و صورت میں اس کو پھل نصیب فرمائے گا۔ لیکن اس اعزاز کے لیے کرنا کیا ہے؟ وہاں من چاہی زندگی کب ملے گی؟ جب دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزار کے گیا ہو، اللہ کی چاہتوں کو پورا کر کے گیا ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ سب کچھ دینے کے ساتھ حکم کیا ہوگا؟ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ۔ ہنی کا ترجمہ اگر اس پہ غور کریں، میں رات اس پہ سوچ کر رہا تھا کہ ہنی کس کو کہتے ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر ایک انسان
کھانا اس کے پاس وافر مقدار میں کھانے موجود ہیں، پانی موجود ہے، پھل موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو اس کو پھر بھی کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی دکھ اس کو ساتھ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات اچھے سے اچھے کھانے بھی لذت نہیں دیتے، مزیدار کھانے موجود ہیں لیکن کوئی دکھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے کھانے بھی اور وہاں پہ دکھ بھی کوئی نہیں، غم بھی کوئی نہیں۔ یا ایک انسان کو اگر اور کوئی ٹینشن نہ ہو تو کم از کم یہ ٹینشن تو ہوگی کہ یار زیادہ کھا کھا کے کہیں پیٹ ہی نہ خراب ہو جائے، یہ پریشانی تو ہوگی، کتنا کھا لے گا۔ اعلیٰ درجے کے کھانے بھی اس کے پاس ہوں گے تب بھی وہ اپنے پیٹ کا حساب رکھ کے ہی کھائے گا کہ کہیں کوئی گڑبڑی نہ ہو جائے، اور جنت کے اندر یہ بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ گویا ہنیئن کا ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو ٹینشن فری ہو کر، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی یہ بھی دھڑکا نہیں ہے کہ یار پیٹ کا کیا بنے گا، جتنا مرضی جیسے مرضی کھاؤ۔ یہ بہترین زندگی ملے گی کس بنیاد پر؟ بما کنتم تعملون، جو تم اعمال کرتے رہے، دنیا میں تمہارے اعمال وہی تمہارا صلہ بنے ہوئے۔ یہ اعزاز انسان کو اللہ پاک نصیب فرما رہے کس بنیاد پر؟ نیکی کی بنیاد پر۔ چنانچہ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو ہم یہی جزا اور یہی بدلہ اور یہی اعزاز دیا کرتے۔ اب بتاؤ یہ اعزاز، یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں ہم سب یا نہیں چاہتے؟ ہر ایک کی خواہش اور تمنا ہے یا نہیں؟ تو جب ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ اعزاز ملے تو پھر اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یہاں دنیا کے اندر اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہو، اپنی مرضی خواہش چھوڑ کے زندگی گزارنی ہو۔ چنانچہ فرمایا جو لوگ ایسا نہیں کریں گے تو ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے پھر اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو اللہ کے پیغام کو، حق کو ٹھکرانے والے ہیں، ان کے لیے بربادی، تباہی اور ہلاکت ہے۔ اللہ پاک فرماتے جو لوگ منکر ہیں، مکذب ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کے متعلق دنیا میں کیا کہا جاتا ہے؟ کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو چند دن، تھوڑا سا۔ کافروں کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، کھاؤ پیو موجیں کر لو۔ یہاں دنیا کے اندر وہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک کہتے ٹھیک ہے کر لو موجیں، کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ اور برتو اور چیزوں کو استعمال کرو، اور دنیا میں چند روز کی زندگی کے اندر جو موجیں کرنی کر لو۔ انکم مجرمون، پکی بات ہے کہ تم مجرم ہو، تم ایسے لوگ ہو جو اللہ کے نافرمان ہو، تم ایسے لوگ ہو کہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ لہذا ویل یومئذ للمکذبین، تمہارے لیے، ایسے مکذبین کے لیے اور ایسے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن سخت ہلاکت اور بربادی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے ان کا، کیوں ان کے اوپر ایسی ہلاکت آ گئی؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ذرا غور کریں جرم کیا بتایا تھا۔ پیچھے سورۃ مدثر سے لے کر اس سورۃ مبارکہ تک مجرمین کی اور جہنمیوں کی جو فرد جرم ہے وہ ایک ہی چیز نکل رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے رکوع سے مراد نماز بھی ہے، اور اسی طرح رکوع سے مراد اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا، یہ بھی مراد ہے
کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ تو یہ جھکا نہیں کرتے تھے بلکہ اکڑ جایا کرتے تھے۔ اور مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب رکوع کی حالت میں جاتا ہے تو گویا وہ اپنے کمر پہ کچھ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، یعنی رکوع میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری شریعت کا بوجھ اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں، اللہ تو جو مجھے حکم دے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو گویا ان کو جب کہا جاتا کہ بھائی یہ جو شریعت کا بوجھ ہے، یہ جو احکامات خداوندی کی ذمہ داری ہے، اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو کہ نہیں، تو فرمایا کہ یہ مجرم لوگ اپنی کمر کو جھکایا نہیں کرتے تھے۔ جیسے کوئی انسان سامان اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے کہ جی میری کمر پہ لاد دے میں اٹھا لیتا ہوں، ان سے کہا جاتا ہے بھئی یہ شریعت کا ایک بوجھ ہے، احکامات خداوندی کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو اٹھانے کے لیے کون تیار ہے؟ تو یہ لوگ بجائے اپنی کمر جھکانے کے اکڑ جایا کرتے تھے کہ ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ میرے محترم دوستو، رکوع اور سجدہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی ہے، انکساری ہے، اس بات کا اظہار ہے اللہ ہم تیرے دین کی خدمت کے لیے تیار ہیں، اللہ ہم تیرے دین کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب یہ بوجھ انسان اٹھا لیتا ہے تو یہ رکوع ہے، جب پہلا سجدہ کرتا ہے تو اس میں انسان گویا اظہار کرتا ہے اس بات کا اللہ اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے میری جان بھی چلی جائے تو میں حاضر ہوں۔ اور جب دوسرا سجدہ کرتا ہے تو اس میں اس بات کا اظہار کرتا ہے اللہ اس بوجھ کے اٹھانے میں میری تو کیا میرے اہل و عیال کی بھی جان چلی جائے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ اس لیے رکوع اور سجدے یہ اللہ رب العالمین کے دین کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ان لوگوں سے جب کہا جاتا کہ بھئی یہ ذمہ داری اٹھاؤ تو یہ انکار کر دیتے اور یہ اکڑ جاتے، اللہ کے دین کی ذمہ داری کو اٹھانے سے یہ پس و پیش اور عذر کرنے لگ جاتے، تو فرمایا ایسے مکذبین کے لیے ویل، ہلاکت ہے ایسے مکذبین کے لیے، اس دن بڑی سخت بربادی۔ آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ یہ جو حدیث، یہ قرآن کی شکل میں تمہارے سامنے جو اللہ کا پیغام آیا، اس پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کس پہ ایمان لاؤ گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، انسان فرض نماز میں نہ ہو، نفل میں ہو یا ویسے تلاوت کرے جیسے اب ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو اس آیت کے آخر میں جملہ کہنا چاہیے آمنا باللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ سارے کہہ لیں آمنا باللہ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد کس چیز پہ ایمان لاؤ گے؟ تو جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائیں گے کس پر؟ اللہ رب العالمین۔ اس صورت مبارکہ میں یہ جملہ، یہ آیت 10 دفعہ دہرائی گئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ 10 دفعہ اس بات کو دہرایا گیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ کیوں اس کو 10 دفعہ دہرایا گیا؟ اصل تو اس کی جو اس میں بہت پوشیدہ ہے، جو حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے انسان کے 10 جرائم ہیں، 10 گناہ ہیں، 10 عیب ہیں انسان کے، جن کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے 10 دفعہ فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ وہ 10 جرائم کون سے ہیں؟ علماء نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ انسان کے اندر اللہ پاک نے 3 قسم کی قوتیں رکھی۔ ایک قوت فکریہ جس کی بنیاد پہ نظریہ بنتا ہے، ایک قوت شہوانیہ جس کی بنیاد پہ انسان عمل کرتا ہے، ایک قوت غضبیہ
جس کی بنیاد پہ انسان انتقام لیتا ہے۔ قوت فکریہ کی وجہ سے 6 چیزوں کے اندر انسان یا تو اللہ کی بات مانتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کو مانتا ہے، دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے، تیسری چیز اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں کو مانتا ہے، چوتھی چیز اللہ رب العالمین کے تمام فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے، پانچویں چیز اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے، اور چھٹی چیز یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں جو انسان نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، کتابوں کو نہیں مانتا، اچھی بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پہ ایمان نہیں رکھتا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو تسلیم نہیں کرتا، تو گویا یہ انسان قوت فکریہ کے اعتبار سے 6 چیزوں کا مجرم ہے۔ اور 2 چیزیں قوت شہوانیہ کی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔ انسان میں اللہ نے شہوات رکھی ہیں، اب ان شہوات کے لیے حلال و حرام کی پابندی ہے۔ کچھ لوگ اس میں افراد کا شکار ہوتے ہیں اور حلال حرام کی تمیز چھوڑ کے ہر طرح کی شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اس میں تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، شہوات اور لذات کو بالکل استعمال ہی نہیں کرتے، نکاح ہی نہیں کرتے، اچھا لباس نہیں پہنتے، کھانے نہیں کھاتے۔ یہ افراد اور تفرید کرنے والے دونوں مجرم ہیں۔ تو 2 عیب یہ ہو گئے، یہ قوت شہوانیہ کے اعتبار سے، اور 2 عیب ہے قوت غضبیہ کے اعتبار سے۔ قوت غضبیہ یعنی انسان یا تو اپنے ذاتی انتقام کے لیے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ناانصافی اور ظلم کرنے لگ جاتا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اب میں اس کا انتقام اس طرح لوں گا کہ خود ظالم بن جاؤں، یا پھر اتنا بغیرت ہو جاتا ہے کہ دین کے خلاف کام دیکھ کر بھی اس کے اندر کوئی گھٹن پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں بھی افراط اور تفرید کا شکار ہو کر 2 عیب اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو گویا 6 عیب قوت فکریہ کے اعتبار سے، 2 عیب قوت شہوانیہ کے اعتبار سے، اور 2 عیب قوت غضبیہ کے اعتبار سے۔ ان 10 عیبوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے 10 دفعہ اس صورت مبارکہ میں فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس ہلاکت و بربادی سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ ہم ان 10 قسم کے عیبوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ پہ بھی ایمان رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان رکھیں، فرشتوں پہ بھی ایمان رکھیں، کتابوں پہ بھی ایمان رکھیں، ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے اس پہ بھی ایمان رکھیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اس پہ بھی ایمان رکھیں، اور قوت شہوانیہ میں اعتدال رکھیں، حلال کو استعمال کریں، حرام سے بچیں، اور قوت غضبیہ کے اندر بھی اعتدال پیدا کریں کہ جائز حدود تک غیرت کا مظاہرہ کریں، اور جہاں پہ ظالم بنتا ہو انسان اس ظلم سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ 10 قسم کے انسان کے اندر جو اچھے اعمال ہوں گے تو یہ انسان متقی بنے گا، اور متقی کی جزا اور بدلہ اللہ پاک نے اسی رکوع میں بیان کیا، اور جس کے اندر یہ 10 قسم کے عیب ہوں گے وہ مجرم بنے گا، اور مجرموں کے لیے اللہ رب العالمین نے 10 دفعہ ہی ہلاکت کا ذکر کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اس صورت مبارکہ کے تمام مضامین کو سمجھنے کی، ذہن میں لا کر عمل میں لا کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا
اس پہ عمل پیرا ہو کر اللہ پاک ہمیں اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم